بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ عالی کی تالیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب علی فی القرآن، اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق 700 آیات کو ذکر کیا گیا ہے جن کا حقیقی مصداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مرجع اعلیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، مسلسل ہماری گفتگو اہل بیت علیہ السلام کی شان کے بارے میں، یہاں پہ ایک اور آیت بھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں آئی جس میں آپ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور اس سے جو چاہتے ہو کھاؤ، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور حِطَّہ کا لفظ کہتے جاؤ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکیوں کرنے والوں کو ہم مزید بڑھا دیں گے۔ اس آیت کا ضمن میں در منصور میں جلال الدین سیوطی اہل سنت شافعی عالم دین نے ایک روایت لکھی ہے مولا علی علیہ السلام سے اپنی کتاب در منصور میں، اسی آیت کے ضمن میں تفسیر میں، کہ فرماتے ہیں انما مثلنا فی ھذی الامہ کسفینۃ نوح وقباب حطۃ، کہ اس امت میں ہماری مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی کی ہے، اور جیسے بنی اسرائیل کے لیے باب حطہ تھا، حطہ والا دروازہ، ویسے ہی ہے جو حطہ کے دروازے سے، جو اس دروازے سے حطہ کہتے ہوئے داخل ہو جائے خدا اسے بخش دیتا تھا، جو ہم سے متمسک ہو جائے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ اور کشتی نوح جو تھی اس کا فائدہ یہ تھا کہ لوگوں کو غرق ہونے سے بچا لیا جو اس پہ سوار ہو گئے تھے، اسی طرح جو ہم سے دین لے لے گا، ہمیں امام مان لے گا، اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ ہماری مثال وہی ہے، اور یہ بات غیبت نعمانی میں بھی ہے، المسترشد للطبری میں بھی، در منصور، مختلف اہل سنت اور شیعہ مصادر نے ان احادیث کا ذکر کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں سنی شیعہ مصادر میں وہ مشہور حدیث ہے، حدیث سفینہ، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو ہے نا بارش طلب کی، پانی طلب کیا، کہ قحط تھا، پانی نہیں تھا، فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ اپنے عصا سے پتھر پہ ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر پہ جب آپ نے عصا مارا تو 12 چشمے نکل آئے۔ اس آیت کے ضمن میں مناقب 100 منقبت 28-29 صفحے پہ جو اہل سنت علماء کے حوالے سے اس عالم دین نے جمع کیے ہیں 100 منقبتیں مولا علی علیہ السلام کی، اس میں رسول خدا جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں یا جابر سالتنی رحمک اللہ عن الاسلام باجمع، کہ جابر نے سوال کیا کہ ما عدت الائمہ، اے اللہ کے رسول ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اے جابر تو نے مجھ سے پورے اسلام کے بارے میں سوال کر لیے، پھر فرمایا وعدتہم عدت العیون التی انفجرت منہ لموسیٰ ابن عمران حین ضرب بعصاہ الحجر، کہ ائمہ کی تعداد اتنی ہے جتنی موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا
تو اس پتھر سے جتنے چشمے نکلے تھے اتنی تعداد ائمہ کی ہے۔ فن فجرت منہ اثنتا عشر عینا، کہ اس پتھر سے 12 چشمے نکلے تھے، تو امام بھی 12 ہیں۔ یہ روایت بھی اہل سنت راویوں کے حوالے سے اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے یہ لوگ اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم 12 کے عدد کی بات کریں تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں متواتر کی حد تک سنی شیعہ مصادر میں، جس میں رسول خدا فرماتے ہیں خلفائی اثنا عشر وکل من قریش، کہ میرے 12 خلیفے ہیں اور سارے کے سارے قریش سے ہیں۔ لہٰذا اس مقام پہ ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ 12 کا عدد جو رسول خدا نے بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح اس آیت کے ضمن میں بھی فرمایا 12 امام ہیں، اور ان کے نام بھی جناب المدت اور دوسری اہل سنت کتابوں میں کہ پہلے علی ہیں، دوسرے حسن حسین ہیں، اور پھر فرمایا حسین کے اولاد میں سے 9 ہیں اور ان میں سے 9ویں امام قائم مہدی ہوں گے۔ تو یہ ساری حدیثیں ناموں کے ساتھ بھی عدد کے ساتھ بھی مشہور و معروف کتابوں کے اندر موجود ہیں، مختلف آیات کے ضمن میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں نے جیلی امام 12 بنا لی ہیں اور اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ اب ان کو حاکم تو وہ کہہ سکتے ہیں، امام نہیں کہہ سکتے، خلیفہ رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ وقت کے حکمران اور بادشاہ تو ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا۔ لیکن چونکہ ان حکومتوں نے دین کو بدل دیا اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، اور دین میں تبدیلیاں اور بدعتیں ایجاد کیں، لہٰذا لوگ پھر اسی دین پہ ہی الناس علی دین ملوکہم، جیسے کہ روایت میں بھی ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چل پڑتے ہیں، ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کی اپنی کوئی اس میں طاقت اور ایمانی پاور نہیں رہتی اکثر عام لوگوں کی۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، وہ ایمان کی طاقت کے پہ قائم رہتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، مصائب برداشت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مقام پہ اگر ہم تفصیل سے بات کریں تو بہت ساری کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، اہل سنت مصادر بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ تو اس حدیث پہ تمام سنی شیعہ بھائیوں کو، تمام دنیا کے انسانوں کو تحقیق کرنی چاہیے۔ 12 نمبر عدد اور اس میں جو 12 کے نام ہیں، اور ان کو کبھی خطبہ غدیر کو بھی دیکھیں جو متواتر و معتبر ہے، اس میں بھی جو ہے نا کبھی ان کو امام کہا گیا، کبھی ان کو خلیفہ کہا گیا، کبھی ان کو وصی کہا گیا، اور وہ میری بیٹی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ساری باتیں مختلف احادیث اور قرآن کی آیتوں موجود ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے آیات اور روایات کی روشنی میں، تو ہم کیسے روز قیامت نجات پا سکتے ہیں؟ اور حالانکہ مشہور حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو دنیا سے چلا جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔